یہ مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر و تقوی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادت و سخاوت اور اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، ایک ایسا مہینہ جس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، جس میں خصوصی طور پر بندہ مومن کی مغفرت کی جاتی ہے، ان کی توبہ اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا، دکھاوے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، دکھاوے کے لیے قیام اللیل کرنا، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ریاکاری والے عمل قبول نہیں کرتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم کسی غلط چیز میں پڑھتے ہیں، کسی غلط کام میں پڑھتے ہیں، تو چند دنوں بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی عادت پڑ گئی ہے، ہمارے لیے اس کا چھوڑنا مشکل ہے، لیکن ہم رمضان میں 30 دن تک مکمل نماز ادا کرتے ہیں، اس کی ہمیں عادت نہیں لگتی؟ کیوں؟ وہ نماز جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اور آج ہم نے اس نماز کو صرف رمضان کے لیے خاص کر دیا۔ کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ کیا نماز صرف روزے کی حالت میں فرض ہے؟ بہت بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رمضان کے مبارک مہینے کو پا کر اس کی قدر نہ کرے، اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، اپنی مغفرت نہ کر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار اور لاتعداد نعمتیں نازل کی ہیں، لیکن بعض نعمتیں اپنی نوعیت کے اعتبار سے خاص اور برکتوں والی ہوتی ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ماہ رمضان ہے، جو ہمیں اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے ہر سال نصیب ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنے رب سے قریب ہو سکیں۔ ہمارے دل پر جو زنگ آ گیا ہے، ہمارے دلوں پر گناہوں کی وجہ سے جو کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، ہم انہیں صاف کر سکیں، ہم اپنی گناہوں کی بخشش کرا سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک بار پھر اس مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر و تقوی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادت و سخاوت اور اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا استقبال نہایت جوش، ولولے اور نیک نیتی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا ایک مومن آدمی سال بھر انتظار کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، تقوی، مروت، خاکساری، مساوات، صدقہ و خیرات، رضا الہی، جنت کی بشارت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، ایک ایسا مہینہ جس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، جس میں خصوصی طور پر بندہ مومن کی مغفرت کی جاتی ہے، ان کی توبہ اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین رحمہم اللہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے، 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور جب یہ مہینہ گزر جاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اے رب العالمین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اس رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں تو ان کو قبول فرما، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کتنا اہم اور عظیم ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کا جوش، ولولے اور نیک نیتی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ رمضان کے استقبال میں ہمیں پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے کہ اپنی گناہوں سے توبہ کریں۔ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں اگلا رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں۔ کتنے ہی لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے وہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔
اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں جو گناہیں کی ہیں، اللہ رب العالمین کی جو نافرمانیاں کی ہیں، ہم ان سے سچی توبہ کریں اور آئندہ نیک زندگی گزارنے کا عہد کریں، اور یہ بھی عہد کریں کہ ہم رمضان میں یا رمضان کے بعد جو بھی عبادتیں کریں گے ہم اس کو ریاکاری سے پاک رکھیں گے، اس لیے کہ عبادات کا اجر ہم کو اسی وقت ملے گا جب ہماری نیت خالص ہو۔ صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا، دکھاوے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، دکھاوے کے لیے قیام اللیل کرنا، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ریاکاری والے عمل قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں اپنی نیت کو پہلے خالص کرنی ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں گے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گے، چاہے وہ روزہ رکھنا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، چاہے وہ قیام اللیل ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو یا دیگر کوئی بھی عبادت ہو، ہم اس کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم کسی غلط چیز میں پڑھتے ہیں، کسی غلط کام میں پڑھتے ہیں، تو چند دنوں بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی عادت پڑ گئی ہے، ہمارے لیے اس کا چھوڑنا مشکل ہے، لیکن ہم رمضان میں 30 دن تک مکمل نماز ادا کرتے ہیں، اس کی ہمیں عادت نہیں لگتی؟ کیوں؟ وہ نماز جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اور آج ہم نے اس نماز کو صرف رمضان کے لیے خاص کر دیا۔ کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ کیا نماز صرف روزے کی حالت میں فرض ہے؟ ہم پر نماز ہر حال میں فرض ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، جب تک ہم ہوش و حواس میں ہیں، تب تک نماز معاف نہیں ہے۔ لہٰذا اس رمضان سے پہلے یہ عہد کریں، مضبوط اور پکا ارادہ کریں کہ ہم نماز کی مکمل پابندی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ رمضان کے بعد بھی ہم کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جب ہماری نیت خالص ہوگی، جب ہم خالص نیت کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ رمضان کے استقبال کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی عظمت کا احساس اور اس کی قدر و منزلت کا لحاظ اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں بیٹھا لیں، اپنے دماغ میں پیوست کر لیں، تاکہ جب ہم رمضان کے مبارک مہینے میں داخل ہوں تو غفلت، سستی، بے توجہی، ناقدری اور ناشکری جیسے اوصاف ہمارے اندر پیدا نہ ہوں۔ اور واللہ بہت بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رمضان کے مبارک مہینے کو پا کر اس کی قدر نہ کرے، اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ ناظرین اکرام، واللہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ پھر سے مل رہا ہے، اس لیے اس کی قدر کریں اور اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں، اپنی مغفرت کرائیں، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے اور اس کے حقیقی مقاصد کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔